رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اس رات کا مقصد کیا ہے؟ 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے، تاک راتیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا۔ وہ اعتکاف کا مقصد کیا تھا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ 21ویں رات کو ختم قرآن ہے، 23ویں رات کو ختم قرآن ہے، 25ویں کو ختم قرآن ہے، تو مٹھائی بانٹ لی، چاول کھا لیے، گھروں کو چلے گئے۔ یہ چیز نہیں ہے، یہ تو مشروع ہی نہیں ہے، تو شریعت میں چیز ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم لوگ اس لیے جمع کر لیتے ہیں کہ اس بہانے چلو ہم لوگ کچھ رات جاگ لیں۔ اس رات کا مقصد یہ ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کا بھی آخری عشرے میں مقصد یہ ہے کہ ان راتوں کے اندر ہم لوگ اللہ کو تلاش کر لیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان راتوں کی فضیلت کو بیان کیا کہ رمضان میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے، 1000 راتوں سے بھی بہتر رات ہے وہ۔ تو اس رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں کہ اس گھڑی کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ کیا کریں؟ اس گھڑی میں بیٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لیں، اللہ سے چند منٹ گفتگو کر لیں، اللہ سے چند منٹ بات کر لیں بیٹھ کے کہ اللہ میاں میرے یہ مسائل ہیں، اللہ میاں میرے یہ حالات ہیں، میرے گھر میں یہ بیماری ہے، میرے گھر میں یہ دکھ ہے، میرے گھر میں یہ تکالیف ہیں۔ ہم اللہ کو بیٹھ کے اس گھڑی میں وہ دکھ سنا لیں۔ لیکن ہم اس رات کو، ایسی رات کو ایسے فضول میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ابھی میں مسجد میں آیا، مولانا صاحب تراویح پڑھا رہے تھے، پچھلی 1.5 صف بغیر نماز کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اکثر نوجوان بغیر نماز کے، وطر بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، تراویح بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مسجد میں آنا بیکار ہے ہمارا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم آئیں، اللہ کو تلاش کریں، اللہ کو حاصل کریں کہ اللہ کی ذات ہمیں مل جائے۔ اللہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کو حاصل کرنا بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ اس رات میں اللہ کو پانا بہت آسان طریقہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام آپ سے مصافحہ کرے، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ جبرائیل ہم سے مصافحہ کرے، سلام کرے؟ بولو، ہاتھ کھڑا کرو۔ سارے چاہتے ہیں جبرائیل ہم سے مصافحہ کرے۔ رات تو گزر گئی، دن تو گزر گیا، کہ اس 27ویں رات میں، ابھی ایک رات اور باقی ہے، جو تاک رات میں اپنی حلال کمائی سے کسی مسلمان کا روزہ افطار کروا دے، کھانا کھلانا مقصد نہیں افطاری میں، کھجور سے کروا دے، سادہ پانی سے کروا دے، لسی سے کروا دے، شربت سے کروا دے، صرف افطاری کروا دے اس کو، اور پھر اس رات میں اللہ کے سامنے آگے تاک رات میں بیٹھ جائے، تو انشاءاللہ اس رات اللہ پاک کے حکم سے وہ جبرائیل علیہ السلام اس ایمان والے سے ضرور آ کے مصافحہ کرے گا۔ اور اس کی حالت کیا ہوگی؟ جب وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوگا، اللہ کو بلا رہا ہوگا، تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، جسم کپ کپانا شروع ہو جائے گا۔ سمجھ لو کہ جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرنے کے لیے آ گئے۔ کتنا آسان کام ہے اللہ کو حاصل کرنا۔ اس سے بھی ایک اور آسان طریقہ، اگر اللہ کو پانا ہے، واقعی اس رات کو رات بنانا ہے کہ ہم اس رات میں صرف مٹھائی کھانے کے لیے نہیں، اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں، تو پھر ایک اور آسان سا عمل ہے۔ وہ آسان سا عمل کیا ہے؟ کہ ہم آپس میں دل صاف کر لیں، ہم آپس میں دل صاف کر لیں۔ آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ابھی جو مسجد میں آدمی آ رہا ہے یہ جنتی ہے، 3 بار اس کو کہا۔ جب ایک صحابی کے اندر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابی تھے جو 24 گھنٹے عبادت کرنے والے تھے، 24 گھنٹے، دن میں روزہ، رات کو وہ مصلی پہ کھڑے رہتے تھے۔ ان کے دل میں رشک پیدا ہوا کہ میں 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں، میرے نبی نے یہ بشارت مجھے نہیں دی، یہ کون سا 25واں گھنٹہ ہے جس میں یہ آدمی عبادت کرتا ہے، اور کون سی عبادت کرتا ہے؟ تحقیق کے لیے ان کے گھر گئے، 3 دن ان کے مہمان بنے۔ وہ بکریاں چرانے والے صحابی تھے، سارا دن بکریاں چراتے اور تھک نماز پڑھتے، رات کو آتے اور گھڑو پو کے سو جاتے۔
وہ 3 دن ایسے دیکھتا رہا. رات کو جب سوتے ان کی آنکھ کھلی ہوتی بھی دیکھتا ہوں رات کو اٹھ کے اللہ سے کون سی دعائیں مانگتے, کوئی نفل نہیں, کوئی دعا نہیں. صبح اذان ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی جان چاچا جی میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا تھا, ہمارے نبی نے آپ کے لیے یہ بشارت دی. وہ کہنے لگے نہیں مجھے نہیں کہا ہوگا, کسی اور کو کہا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں آپ کے بارے میں کہا. تو اس نے کہا اچھا بیٹا پھر سن, میرے نبی نے میرے بارے میں یہ بات کیوں کی. انہوں نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا یہ دل دیکھ رہے ہو, اس دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے, کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہے. ہو جاتی ہے آپس میں ٹکراؤ مسلمانوں کا آپس میں ہو جاتا ہے. یہ بھی انسان کی یہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ تھوڑی سی لڑائی ہوگی, کسی نے گالی دے دی, کسی نے کوئی بات کر دی. تو میرے بھائیو اللہ کی آج کی رات کوشش کریں, آج کی رات دیکھو ہم اکثر فیس بک پہ نا ایک میسج چل رہا ہوتا ہے کہ میرے بھائیو آج قیمتی رات ہے, اللہ کے لیے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. تو بھائی فیس بک پہ مجھے آپ کو کون جانتا ہے, فیس بک کہاں جا رہی ہے. گھر میں چاچا بیٹھا ہے اس سے معافی مانگنے کو راضی نہیں ہے, گھر میں بیوی کی روزانہ دل شکنی کرتا ہے, بیوی سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے, ماں کو روزانہ گالی دیتا ہے, ماں سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے, کزنوں کی روزانہ غیبت چغلی کرتا ہے, اس سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے, جگہ جگہ بھائیوں کا دل توڑا ہوا ہے, اس سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے. لیکن فیس بک پہ لوگوں سے معافی مانگ رہا ہے جن سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. جن سے ہمارا تعلق ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں دل میں یہ بات رکھی ہوئی ہے, میں نے اس کے بارے میں دل یہ بات رکھی ہوئی ہے. تو میرے بھائیو آج کی رات خدا را ہم اس بات کو دل سے نکال دیں. اگر واقعی اس رات کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اعتکاف والے اعتکاف کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ 27ویں رات میں ختم قرآن کے بعد دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر دل کو پاک کر دو, پھر دل کو پاک کر لو, پھر دل کو پاک کر کے اللہ سے مانگو. تو اللہ سے مانگنا کیسے ہے؟ مانگنے کا طریقہ صرف آمین آمین نہیں ہے, ہاتھ اٹھا کے دائیں بائیں دیکھنا نہیں ہے. دیکھو یہ بھائی جان بیٹھے ہوئے, اگر یہ مجھے بار بار بلاتے ہیں, میرا منہ ادھر کو ہے, یہ ایک دفعہ بلائے گا مجھے, پھر دوسری دفعہ بلائے گا مجھے, تیسری دفعہ بلائے گا, وہ مجھے کہے گا یار آپ کو مولوی صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ منہ ادھر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا میں اس کو بار بار بلا رہا ہوں, یہ میری بات نہیں سن رہا, اس کا منہ ادھر کو ہو جائے اور میں اس کو زور سے کھینچوں گا پکڑ کے, میں کہتا ہوں یار میری بات تو سن لے, میں تجھ سے بات کر رہا ہوں, میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تو منہ اٹھا کے ادھر کو دیکھ رہا ہے. ہم ایسے کریں گے. ایسے ہی میرے بھائیو میرا اللہ ہم سے پوری توجہ چاہتا ہے. میرے ہاتھ ادھر ہوں, یہ نہ ہو کہ میں داڑھی بیٹھا خارج کر رہا ہوں, یہ نہ ہو کہ بغل کی خارج کر رہا ہوں, یہ نہ ہو کہ میں دعا کے لیے ہوں آمین آمین ادھر سے بیٹھا ہنس رہا ہوں. ایسے اللہ دعا قبول نہیں کریں گے. اگر اللہ سے دعا قبول کروانا چاہتے ہیں, اس دن کو قیمتی دن اور اس رات کو قیمتی رات بنانا چاہتے ہیں, دل پاک کر لیں اور اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں, پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ میرا اللہ میرے سامنے موجود ہے, میرا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں اللہ کو اپنی ایک ایک بات سنا رہا ہوں. پیارے اللہ جی مجھے یہ چاہیے, پیارے اللہ جی میری یہ ضرورت ہے, پیارے اللہ جی میرے گھر میں بے اولادی ہے, پیارے اللہ جی میرے گھر میں بیماری ہے. ایک ایک بات جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایسے ہی آپ یہ سمجھے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ کو ایک ایک بات سنا رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں. اس کے لیے سارے بھائی کوشش کریں گے نا جی, درود شریف پڑھ لیں, اللہ سے دل ہی دل میں معافی مانگنے اور پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. کوئی بھائی وہ لائٹ بند کر دیں پیچھے.